12 مہینوں کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ 12 مہینے ہم نے بنائے. وہ بندہ سمجھے بھی انگریزوں نے بنائے، کیونکہ ہر کام بندے انگریزوں کے شعبے لگا دیتے. پہلے ہمارے ہم جو اسکول میں پڑھا کرتے تھے نا، تو وہاں پہ لکھتے تھے علم ایک لادوال دولت ہے. یاد ہوگا بڑی اچھا بڑا سا لکھا ہو تو آگے نیچے کسی انگریز کا نام لکھا ہو، فلاں نے کہا ہے جی یہ علم ایک لادوال دولت. جب ہم پڑھے تو اس میدان میں آئے تو وہاں پہ دیکھا کہ حضور مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے. آپ کہتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو لأن المال یفنی عن قریب وأن العلم باق لا یزال. وہ فرماتے ہیں ہم رب کی قسمتوں کی تقسیم پہ راضی ہو گئے. اس نے ہمارے لیے علم رکھا ہے، جاہلوں کے لیے اس نے مال رکھا ہے. اور زمانہ سن لے اور آگاہ ہو جائے، علم ان قریب فنا ہو جائے گا اور مال ان قریب فنا ہو جائے گا. اور علم ایک ایسی دولت ہے جو فنا ہونے والا نہیں، کہ لازوال دولت ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اور حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ جب کسی بندے پہ راضی ہو جائے اسے پر علم کا تحفہ دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، سناؤں حدیث میں آپ کو. اور پھر دیتا کیسے؟ پر کتابوں سے نہیں دیتا. یہ بھی ذرا شعبہ سن لو ایک کیسا ہے. فرمایا اذا احب اللہ عبدا علمہ من غیر تعلم. جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ کسی بندے پہ راضی ہو جائے، پھر اسے بغیر تعلیم کے علم سے مالا مال کر دیتا ہے. جا یہ سلطان العارفین جیسی ہستیاں جو ہیں، جو مدرسے میں بھی نہیں گئے، استادوں کے سامنے بھی نہیں بیٹھے، کتابیں بھی نہیں پڑھی، تو کس نے پڑھایا؟ سبحان اللہ. بلند آواز سے کہنا. پھر گنبد خضرا کے مکی نے آپ پڑھایا ہوا ہے. جن کو مصطفیٰ پڑھائے، جن کو خدا پڑھائے، ان کا مرتبہ پھر کیسا ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کا بابرکت اور پاکیزہ مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے. اس کے لیے سرکار کا فرمان ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وفی روایت فتحت ابواب السماء. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رب کی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں کیا جاتا. وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَفِي رَوَایَةٍ خُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحَنَّمِ. پھر جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. رات اندازہ لگاؤ سال کے 11 مہینے شیطان کھلا ہے. رمضان کا مہینہ زنجیریں ڈال کے جکڑ کے اندر رکھ دیے چال بھائی. جنت کے دروازے بند ہیں، رمضان کا مہینہ میں کھول دو. سبحان اللہ کہو نا. جہنم کے سارے دروازے کھلے تھے ورنہ بند کرو، رمضان آ گیا. اور پھر پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں سرکار کا فرمان ہے رمضان کی پہلی رات میں میری امت کے 6 لاکھ بندے دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں. ایک روایت کے اندر فرمایا 10 لاکھ بندے رمضان کی پہلی رات کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں. اور پھر ہر رات 10 لاکھ جنت سے داخل کیے جاتے ہیں. ہر رات دوزخ سے 10 لاکھ بندہ آزاد کیا جاتا ہے. جب رمضان مکمل ہو، جتنے پورے رمضان میں کیے، وہ رات آتی ہے نا تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے جتنے پورے مہینے میں کیے ان کا حساب لگا کے جمع کر کے مجموعے کے مطابق آج کی رات اور آزاد کرتا. یہ رمضان ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، محض ایمان و احتساب کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کے جلووں کو پانے کے لیے، اپنے رب الجلال کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا گیا. فرمایا
فرمایا یہ دن کا حال رات کا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام رب کی رضا کے لیے کیا، راتوں کو نماز تراویح پڑھی، رب کا قرآن سنا. کبھی اندازہ لگاؤ نا رات کیسے گزرتی ہے رمضان میں. سبحان اللہ، کان میں آواز آتی رہتی، قرآن پڑھا جا رہا ہے. کچھ بندوں کو جلدی ہوتی ہے مگر نہ سب کو نہیں. کچھ بندے کہتے ہیں قاری صاحب ذرا آہستہ پڑھتے ہیں، کچھ بندے کہتے ہیں کبھی ساری رات ہی پڑھ جاؤ نا. رب کا کلام سنا رہا ہے. تو فرمایا یہ عمل اگر رب کی رضا کے لیے ہو، اپنے ایمان و احتساب کے ساتھ ہو، اپنی ذات کے تنگ دائرے سے باہر نکلنے کے لیے ہو، اپنی میں کی نفی کرنے کے لیے ہو، اپنے رب کے جلووں کو پانے کے لیے ہو، فرمایا تیرے راتوں کا قیام بھی ایسا عمل ہے جو تیری زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر کے چلا جاتا ہے. ایک حدیث اور سنو. یہ تو ہے نا رمضان کے مہینے کے روزے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کی فضیلت بتائی. فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. جو بندہ ایک روزہ رمضان کا بھی نہیں، خالی ایک روزہ، روزے کی برکت. فرمایا جو بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے، رب الجلال اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 حریفا 70 برس کی راہ سے دور کر دیتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض. جو بندہ رب الجلال کی رضا کے لیے محض ایک روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے درمیان اور دوزخ کی آگ کے درمیان اتنی بڑی خندق کھودتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. ایک روزے کی برکت کا ہی حال ہے. تو عام روزے کی برکت ہے تو رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کی برکت کا حال پھر کیا رکھا ہے. آئیے میں حدیث مصطفیٰ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصوم انہ لی وانا اجزی بہ. فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے، اس کی جزا جب میں دیتا ہوں تو کہاں سے شروع کرتا ہوں؟ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها. حضرات غور فرمائیے الی 700 ضعف. توجہ نہیں حدیث پر. سرکار فرماتے ابن آدم کا، حضرت آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے. اللہ تعالیٰ جب جزا دینے پہ آتا ہے نا برابر نہیں دیتا، برابر نہیں دیتا. بھئی تو نے ایک نیکی کا کام کیا، رب ایک نیکی دے. کرم تو دیکھنا رب کا. فرمایا ہر عمل کی جزا کو 10 سے شروع کرتے، سبحان اللہ، 10 سے شروع کرتے. یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها. ایک نیکی کا حقدار ہو تو 10 دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 10 سے پھر بڑھاتے رہتے، بڑھاتے رہتے، بڑھاتے رہتے. کہاں لے جاتے؟ الی 700 ضعف. 10 سے شروع کرتے 700 گنا تک لے جاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی لے کے آئے ہماری بارگاہ میں اس جیسی 10 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ، 10 نیکیاں. اور آگے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے اس کی مثال دانے کی سی. وہ دانہ جو زمین میں بوئے جانے کے بعد 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک کا بدلہ 700. اپنے رب کا کرم تو دیکھنا، اس رب الجلال کی عطا تو دیکھ کیسی ہے. 10 سے شروع کر دے 700 گنا تک لے جاتے ہیں. اس پر بھی بس نہیں کرتا. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہی رہتا ہے، بڑھاتا ہی رہتا ہے. تو یہاں حدیث میں فرمایا 10 سے شروع کرتے 700 تک لے جاتے. الا الصوم. غور کرو نا، کبھی آنکھیں آگے پیچھے ہے نا.
मैं भी जरा बीमार बंदा हूँ, बाजू को बड़ा सख्त दर्द है, तो मैं चाहता हूँ जरा गौर करो, मैं बात सुनाऊं। पर मैं बकिया सारे अमाल 700 गुना तक जाते, इल्ला सौम, रोजा इसमें शामिल नहीं। मौला रोजे के लिए क्या करता है? रोजे के लिए मैं नेकियां नहीं देता। और करोगे हजरात, इल्ला सौम फरमाया रोजा इसमें शामिल नहीं। ना 10 देता हूँ, ना 100 देता हूँ, ना 700 देता हूँ, नेकियां नहीं देता। इल्ला सौम, रोजा और से मौला क्या फरमाया? रोजा मेरे लिए है, बहाना अजजी में ही जज़ा में आप अदा किया करता हूँ इस बंदे को। और ये इसको कहते हैं ये एक्टिवाइज है। अंग्रेजी तो समझ दो ना सारे बंदे, मुझे तो अंग्रेजी इतनी आती नहीं। एक्टिवाइज है, एक्टिवाइज उसको कहते हैं जो हमारी उर्दू जुबान में कहते हैं मारूफ है। मारूफ उसको कहते हैं जिसका फाइल मालूम हो, फाइल उसका मालूम है, निस्बत उसकी जो फेल की है फाइल की तरफ होती। इसके मुकाबले में जो होता है उसको क्या कहते हैं? मजहूल हमारी जुबान में। अंग्रेजी में कहते हैं उसको पैसे वाइज है। अगर इसको आना आजिजी में ही को पैसे वाइज पढ़ो, फिर इसका माना बदल जाता है। फिर क्या मतलब होता है? रब कहता है भाई इसके बदले में नेकियां नहीं देता, रोजा मेरे लिए है, इसके बदले में मैं क्या देता हूँ? मौला क्या देता है? फरमाया फिर बंदे को अपना कर लेता हूँ, अपना आप बंदे को अता कर देता हूँ। बंदा मेरा है, मैं इसका हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और फिर फरमाया कि रोजादार के मुंह की जो मुंह से जो उसकी जो बसात निकलती है, मेरी तो जुबान मेरा साथ नहीं देती, मैं कहूँ बदबू निकलती है। कभी खाली पेट हो जाए बंदे का तो मुंह के अंदर से जो बंदे की बसात सी निकलती है, नागवार सी जो हवा या खुशबू निकलती है, उसको कभी मां के करीब करके देखना, कितना प्यार करती है तुझसे। कभी बाप के करीब करके देख जो तेरे बगैर रह नहीं सकता, पीछे हट, गंदा मुंह लेके आया बैठा है। बड़ी महबूबा बीवी है ना, उसके नजदीक करना मुंह वो कोई बर्दाश्त कर सकता है? बेटे के पास ले जा, भाई तेरा बेटा तूने पाला उसको, आपने किसी गुलाम के करीब कर जा, किसी दोस्त के पास कर जा, तो रब्बुल जलाल की तरफ से नदा आती है। दुनिया वाले तो तेरे मुंह की बसात से तंग आ जाते हैं। फरमाया रोजादार के मुंह की जो नागवार बू है, फरमाया हमारे नजदीक जमाने की सारी कस्तूरियां एक तरफ हो, ये उससे भी ज्यादा पसंदीदा है। उसमें इसके मुंह की नागवार बू पसंदीदा हो जाए, उसके जिस्म से उठने वाली खुशबू कितनी पसंदीदा, उसका पढ़ा जाने वाला कुरान कितना पसंदीदा हो जाए, उसकी पढ़े जाने वाली रात की नमाज तरावी कितनी पसंदीदा हो जाए, उसका भूख और उसका इफलास सारे दिन का उसको कितना पसंदीदा कर जाए। इस पे कुछ बातें फिर सूफियाना भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप घड़ी देखते हैं बार बार, तो वक्त अब हुआ बैठा है, इसलिए मैं आपका ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहता। मगर ना अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हुए